Welcome to Al Hadi Foundation School. قرآن پاک میں بہت سے قصے اور کہانیاں بیان کیے گئے ہیں. ان میں کچھ میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے اور کچھ میں اللہ تعالیٰ نے جو پہلی قوموں پر عذاب نازل کیا ان کا ذکر ہے. اس کی نعمتوں کا ذکر جہاں پہ کیا جا رہا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس سے سبق حاصل کریں اور ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات مانیں. بابا جان، میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج میرے سامنے جھکے ہوئے ہیں. بیٹے، اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچائیں. یہ گفتگو حضرت یعقوب اور ان کے 12 سالہ بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی ہے. بہکاوے کا مطلب ہوتا ہے باتوں میں آ جانا. حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے. ان میں سے 2 چھوٹے بیٹے یوسف اور بنیامین ایک ماں سے تھے اور باقی 10 بیٹے دوسری ماؤں سے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی پیاری عادات کی وجہ سے ان سے بہت محبت کرتے تھے. یہ بات ان کے بھائیوں کو پسند نہ تھی. وہ حسد کا شکار ہو گئے تھے. وہ حضرت یوسف کو طرح طرح سے تنگ کرتے. ان کے اسی رویے کی وجہ سے حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کو یہ نصیحت کی کہ وہ اپنا خواب بھائیوں کو نہ سنائے. انہوں نے خواب کا مطلب سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹا، اللہ تعالیٰ تم پر اپنا فضل کریں گے اور تمہیں خصوصی مقام، حکمت اور سمجھ عطا فرمائیں گے اور اسی طرح تم پر انعام کریں گے جیسا انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیا. حضرت یعقوب چونکہ نبی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں اس خواب کی سمجھ عطا کی گئی کہ وہ نبوت کا سلسلہ جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق سے ہوتا ہوا ان تک پہنچا تھا، حضرت یوسف کو منتقل ہوگا. اور 11 ستاروں سے مراد ان کے بھائی اور سورج، چاند ماں باپ ہیں جو اس زمانے کے رواج کے مطابق حضرت یوسف کی تعظیم کریں گے، ان کو سجدہ کریں گے، ان کی عزت کریں گے، ان کی تعظیم کریں گے. اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 9 کھولیں. تو چلیے پڑھتے ہیں. حضرت یوسف کے لیے اپنے والد کے دل میں محبت اور وقت کا مطلب ہوتا ہے اہمیت. وقت دیکھ کر تمام بھائیوں نے مل کر ان کے خلاف ایک سازش تیار کی تاکہ انہیں راستے سے ہٹا دیں. انہوں نے منصوبہ بنایا کہ وہ یوسف کو کنویں میں پھینک دیں گے. ایک دن سارے بھائی حضرت یعقوب کے پاس آ کر کہنے لگے، ابا جان، آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ وہ ہمارا بھائی ہے اور ہم اس کے خیر خواہ ہیں. آپ اسے ساتھ جنگل بھیج دیا کریں تاکہ وہ ہمارے ساتھ کھیلے کودے. حضرت یعقوب نے منع فرمایا، لیکن جب انہوں نے بہت اصرار کیا، یعنی بار بار کہا کہ ہم لے جائیں، تو خدشہ ظاہر کیا ایسا نہ ہو کہ تم کھیل کود میں لگ جاؤ اور کوئی بھیڑیا اسے کھا جائے. انہوں نے کہا، نہیں ابا جان، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس کی حفاظت اپنی جان سے بڑھ کر کریں گے. اور یوں نہ چاہتے ہوئے بھی حضرت یعقوب نے اجازت دے دی. روایت ہے کہ بھائیوں نے چراگاہ کے قریب پہنچ کر حضرت یوسف کو بہت مارا اور گھسیٹتے ہوئے کنویں تک لے آئے. وہاں انہوں نے یوسف علیہ السلام کی قمیض اتاری اور انہیں کنویں میں پھینک دیا. حضرت یوسف جب کنویں میں گر رہے تھے تو انہیں محسوس ہوا کہ کوئی کہہ رہا ہے، اے یوسف، حوصلہ رکھنا، ایک وقت آنے والا ہے کہ یہ سب تمہارے سامنے مجرموں کی طرح کھڑے ہوں گے. وہ کنویں میں موجود ایک پتھر پر بیٹھ گئے. ادھر بھائیوں نے ایک بکری ذبح کر کے اس کا خون قمیص پر لگایا اور حضرت یعقوب کے پاس لے گئے اور روتے پیٹتے ہوئے کہا کہ ہم کھیل رہے تھے اور یوسف ہمارے سامان اور کپڑوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا. جب ہم کھیل کر واپس آئے تو دیکھا کہ بھیڑیا. صفحہ نمبر 10 پہ چلیں. بھیڑیا یوسف کو کھا چکا تھا. حضرت یعقوب کو انہوں نے قمیص دکھائی جس پر خون لگا ہوا تھا.
حضرت یعقوب صدمے سے نڈھال ہو چکے تھے، لیکن قمیص دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ یوسف زندہ ہیں، کیونکہ اگر بھیڑیا انہیں کھاتا تو قمیص ثابت نہ رہتی، کیونکہ اگر کوئی جنگلی جانور حملہ کرتا ہے تو ضرور کپڑوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ اس سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ اگر بھیڑیا کھاتا تو قمیص کس طرح سے ثابت ہو سکتی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، تم جتنے بھی بہانے تراشو، میں جانتا ہوں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، لیکن میں صبر سے کام لینے والوں میں سے ہوں۔ مصر جانے والا ایک قافلہ پانی پینے اس کنویں کے پاس رکا۔ پانی نکالنے کے لیے ایک آدمی نے کنویں میں ڈول ڈالا تو اس میں ایک خوبصورت لڑکے کو بیٹھا پا کر وہ بہت خوش ہوا۔ اس شخص نے یہ سوچ کر کہ میں ان کو مصر لے جا کر غلام کے طور پر اچھے داموں بیچوں گا، اچھے داموں یعنی زیادہ قیمت میں بیچوں گا، اپنے پاس چھپا لیا اور یوں وہ مصر پہنچ گئے۔ عزیز مصر کے بادشاہ کا وزیر یا نائب غلام خریدنے بازار آیا تو اس نے حضرت یوسف کو خرید لیا اور گھر لے جا کر اپنی بیوی زلیخا سے کہا، اس کا خیال رکھنا، غلاموں کی طرح برتاؤ نہ کرنا، شاید یہ ہمارے کام آئے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ برتاؤ کا مطلب ہوتا ہے سلوک۔ عزیز مصر کے گھر وہ 6 برس رہے، برس یعنی سال، 6 سال تک وہ عزیز مصر کے گھر رہے۔ انہوں نے دل و جان سے دونوں میاں بیوی کی خدمت کی۔ اب وہ نوعمر لڑکے نہیں تھے بلکہ نیک سیرت جوان بن چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان پر ایک آزمائش ڈالی، لیکن انہوں نے اللہ سے پناہ مانگی اور اس آزمائش سے پاک دامن نکل آئے۔ عزیز مصر کی بیوی نے ان پر ایک جھوٹا الزام عائد کر دیا، جس کے نتیجے میں عزیز مصر نے انہیں قید میں ڈلوا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوابوں کی تعبیر کا علم بخشا تھا۔ آپ قید خانے میں لوگوں کو ان کے خوابوں کی تعبیر بتاتے جو درست ثابت ہوتی۔ قید خانے کا منتظم ہوتا ہے انتظام سنبھالنے والا، اور دوسرے قیدی آپ کے عقیدت مند ہو گئے تھے۔ عقیدت مند یعنی آپ کے ماننے والے۔ ایک دن قید خانے کے 2 قیدیوں نے حضرت یوسف سے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھی۔ دونوں قیدی پہلے بادشاہ کے دربار میں کام کرتے تھے اور بادشاہ نے کسی بات پر ناراض ہو کر انہیں قید میں ڈلوا دیا تھا۔ ان میں سے ایک مشروب پلانے پر مامور تھا اور دوسرا نان بائی تھا۔ حضرت یوسف نے مشروب پلانے والے کو قید سے رہائی کی خوشخبری دی اور نان بائی کو اس کے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ اسے پھانسی ہو جائے گی۔ مشروب پلانے والے سے انہوں نے فرمایا، جب تم دربار میں جاؤ تو میرا ذکر ضرور کرنا۔ دونوں افراد کے خوابوں کی تعبیریں سچ نکلی، لیکن مشروب پلانے والا دربار میں ان کا ذکر کرنا بھول گیا۔ کئی برس کے بعد ایک دن مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں اور گندم کے 7 سبز پوشے ہیں اور 7 خشک۔ مصر کے بادشاہ نے خواب سنایا اور درباریوں سے اس کی تعبیر دریافت کی، لیکن کوئی بھی اس خواب کی تعبیر نہ بتا سکا۔ یہ خواب مشروب پلانے والے نے سنا تو اسے حضرت یوسف کا خیال آیا اور اس نے بادشاہ سے ان کا ذکر کیا۔ بادشاہ کے کہنے پر وہ ان سے ملنے قید خانے گیا اور اپنے بھول جانے کی معذرت کے بعد تعبیر دریافت کی۔ حضرت یوسف نے فرمایا، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ 7 سال کثرت سے بارش ہوگی اور بہت غلہ پیدا ہوگا۔ اس کے بعد 7 سال قحط اور خشک سالی کے آئیں گے۔ لوگوں کو چاہیے کہ خوشحالی کے سالوں میں جو غلہ ضرورت سے زائد ہو یعنی زیادہ ہو، اسے خوشوں میں لگا رہنے دیں اور حفاظت سے رکھیں تاکہ قحط کے سالوں میں کام آئے۔ یعنی جو ضرورت سے زیادہ چیزیں ہیں ان کو ضائع کرنے کی بجائے ان کو سنبھال کر رکھیں تاکہ جب خشک سالی آئے تو ان کو پسرا یا پریشانی نہ ہو۔ اس شخص نے جب حضرت یوسف کی بتائی ہوئی تعبیر بادشاہ کو سنائی تو بادشاہ نے فوراً انہیں آزاد کرنے کا حکم دیا۔ بادشاہ نے انہیں بہت عزت و تکریم دی اور دربار میں کوئی اعلیٰ منصب سنبھالنے کی دعوت دی۔ انہوں نے اپنے لیے خزانے کے انتظام کی ذمہ داری منتخب کی اور فرمایا کہ میں یہ کام بہتر طریقے پر انجام دے سکتا ہوں۔ انہوں نے اپنے حسن انتظام سے آنے والے دنوں کے لیے غلہ بچایا۔ مصر کی طرح کنعان میں بھی، جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام رہتے تھے، قحط پڑا۔
حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو غلہ لینے مصر بھیجا، لیکن چھوٹے بیٹے بنیامین کو ان کے ساتھ نہ بھیجا، کیونکہ حضرت یوسف کے واقعے کے بعد سے وہ اپنے بڑے بیٹوں پر بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ غلہ دیتے وقت حضرت یوسف اپنے بھائیوں کو پہچان گئے، لیکن بھائی انہیں نہ پہچان سکے۔ حضرت یوسف نے باتوں باتوں میں ان سے ان کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا اور فرمایا کہ آئندہ وہ اپنے 11ویں بھائی کو بھی ساتھ لے کر آئیں۔ اگلی بار حضرت یعقوب سے بہت مشکل سے اجازت لے کر وہ بنیامین کو بھی ساتھ لے آئے۔ وہ غلہ لے کر واپس آ رہے تھے کہ حضرت یوسف کے کہنے پر بنیامین کو روک لیا گیا اور بھائیوں کے بہت اصرار پر بھی نہ چھوڑا۔ آخر کار انہیں بنیامین کے بغیر ہی کنعان لوٹنا پڑا۔ حضرت یعقوب کے لیے یہ دوسرا صدمہ ناقابل برداشت تھا، کیونکہ حضرت یوسف کی یاد میں روتے روتے ان کی بینائی جاتی رہی تھی۔ یہ سارے بھائی تیسری بار حضرت یوسف کے پاس گئے اور اپنے والد کا حال بتایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اللہ نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ شرمندگی سے ان کے بھائیوں کے سر جھک گئے، لیکن یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف فرما دیا اور اپنا کرتا دے کر کہا، یہ والد صاحب کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی بینائی صحیح ہو جائے گی، پھر انہیں یہاں لے آنا۔ بینائی یعنی آنکھوں کی روشنی۔ حضرت یعقوب نے کرتے کی مہک خوشبو کو سونگھ کر ہی فرما دیا کہ یہ میرے یوسف کا کرتا ہے۔ آنکھوں سے لگایا تو ان کی بینائی واپس آ گئی۔ حضرت یوسف کی خواہش کے مطابق پورا کنبہ ہوتا ہے خاندان، پورا کنبہ مصر کی طرف روانہ ہوا۔ حضرت یوسف نے شہر سے نکل کر ان کا استقبال کیا۔ 40 سال کی جدائی کے بعد اس ملاپ نے دونوں کو بہت رلایا۔ ملاپ یعنی ملنا۔ دربار میں آنے کے بعد سب نے حضرت یوسف کو تعظیم دی۔ تعظیم کا مطلب ہوتا ہے عزت۔ حضرت یوسف نے فرمایا، ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا۔ میرے پروردگار نے اسے سچ کر دکھایا اور اس نے مجھ پر بہت سے احسان کیے ہیں کہ مجھے جیل خانے سے نکالا اور اس کے بعد کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں فساد ڈال دیا تھا، آپ کو گاؤں سے یہاں لایا۔ بے شک میرا پروردگار جو چاہتا ہے تدبیر سے کرتا ہے، وہ دانا اور حکمت والا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 100 ہے۔ اب اس سبق کی مشق حل کر لیتے ہیں جو کہ صفحہ نمبر 12 پر ہے۔ سب سے پہلا سوال ہے ذخیرہ الفاظ۔ ان الفاظ کے اپنے معنی لکھنے ہیں۔ پہلا لفظ ہے تعظیم۔ تعظیم کا مطلب ہوتا ہے عزت، خیر خواہ، بھلائی چاہنے والا۔ اصرار، تاکید، خدشہ، خوف یا خطرہ۔ چراگاہ، سبزہ زار یا گھاس کا میدان۔ ناکردہ، ایسا کام جو کیا نہ ہو۔ حسد، جلن، کینہ۔ معمور، معمور ہوتا ہے مقرر کرنا۔ حسن انتظام، انتظام کی خوبی یعنی اچھی طرح سے انتظام سنبھالنے والا۔ خوشے، خوشے گچھا یا گندم کی بالیاں۔ قحط، قحط ہوتا ہے ایسا وقت جب کچھ نہ اگ رہا ہو۔ خشک سالی یعنی وہ وقت جب کچھ بھی نہ اگا ہو، خشک سالی کہلاتا ہے۔ منصب، عہدہ۔ اب اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ کثیر الانتخابی سوالات ہیں، ان میں سے آپ نے ہر ایک کا درست جواب چننا ہے، درست جواب کا انتخاب کرنا ہے اور درست جواب کے گرد دائرہ لگانا ہے اور جو خالی جگہ دی ہوئی ہے اس میں آپ نے درست جواب لکھنا ہے۔ سب سے پہلا جز دیکھتے ہیں۔ حضرت یوسف کے والد کا نام ڈیش تھا۔ حضرت ابراہیم تھا، حضرت اسماعیل تھا، حضرت یعقوب تھا۔ جیم آپشن ہے حضرت یعقوب، آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے حضرت یعقوب۔ سیکنڈ ہے حضرت یعقوب کے ڈیش بیٹے تھے، 11 تھے، 12 تھے، 13 تھے۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، خالی جگہ میں آپ نے لکھنا ہے 12۔ تیسرا جز دیکھتے ہیں۔ حضرت یعقوب کے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام ڈیش تھا، حضرت یوسف تھا، حضرت بنیامین تھا، حضرت داؤد تھا۔ تو آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام بنیامین تھا، خالی جگہ میں آپ لکھیں گے بنیامین۔ اگلا سوال ہے حضرت یوسف کے بھائی ان سے ڈیش کا شکار تھے، محبت، نفرت، حسد۔ تو اس کا جواب ہے حسد، یہاں پہ خالی جگہ پہ آپ نے لکھنا ہے حسد۔ حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں نے ڈیش میں پھینک دیا،
کنویں میں پھینک دیا، دریا میں پھینک دیا، سمندر میں پھینک دیا۔ کنویں میں پھینک دیا، خالی جگہ میں آپ لکھیں گے کنویں۔ اگلا جز ہے حضرت یوسف کے بھائیوں نے والد سے کہا کہ یوسف کو ڈیش کھا چکا ہے، شیر، بھیڑیا، چیتا۔ اس کا درست جواب ہے بھیڑیا، خالی جگہ میں آپ لکھیں گے بھیڑیا۔ اگلا جز دیکھتے ہیں، حضرت یوسف کو ڈیش نے خرید لیا تھا، عزیز مصر نے، بادشاہ نے، سپہ سالار نے۔ تو اس کا جواب ہے عزیز مصر، خالی جگہ میں آپ لکھیں گے عزیز مصر۔ اگلا جز ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو ڈیش کا علم بخشا تھا، طبیعیات کا، کیمیا کا، خوابوں کی تعبیر کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوابوں کی تعبیر کا علم بخشا تھا، اس کا جواب آپ لکھیں گے خوابوں کی تعبیر۔ اگلا جز ہے حضرت یوسف کی یاد میں روتے روتے حضرت یعقوب کی ڈیش جاتی رہی تھی، کیا جاتی رہی تھی؟ بینائی، ہمت، صحت۔ درست جواب ہے بینائی، آپ نے خالی جگہ پہ لکھنا ہے بینائی۔ آگے آخری جز دیکھتے ہیں، اللہ نیک کام کرنے والوں کا ڈیش ضائع نہیں کرتا، رتبہ، اجر، کام۔ اس کا جواب ہے اجر، آپ نے خالی جگہ میں لکھنا ہے اجر۔ صفحہ نمبر 13 پر سوال دیے گئے ہیں، یہ مختصر سوال ہیں، کچھ مختصر سوال ہیں اور کچھ تفصیلی ہیں، تو یہ آپ کو جوابی کاپی مہیا کی جا رہی ہے، اس میں تمام سوالات بما جواب کے درج ہیں، آپ نے وہاں سے دیکھ کے ان کو خوش خط کر کے اپنی اردو کی کاپی پر لکھنا ہے اور ان کو یاد بھی کرنا ہے۔